اب آئیے ہم اس نماز کی طرف بڑھیں گے. نماز کا تعلق اتفاق سے آج اولاد سے ہے. نماز والدین تو آپ نے پڑھی ہے، نماز اولاد بھی پڑھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قسم بخدا یہ ایک ایسا مکمل موضوع ہے کہ اگر ہم اس میں آگے بڑھ گئے تو پورا آج کا عنوان رہ جائے گا. بات کو کرتا ہوں مختصر. اولاد کی دعا، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، خدا کے لیے دعا کم مانگیے. اگر اولاد کی تربیت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اولاد کی دعا ہی مت مانگیے. آپ اولاد کی دعا مانگ لیں، خدا قبول کر لے، تربیت نہ کر سکیں تو آپ نے میٹیریل ضائع کر دیا خدا کا. میں نے بہت جملہ عجیب سا کہہ دیا ہے مجبور ہو کر. کیا مطلب؟ آپ نے ایک مسلمان کو ضائع کیا، آپ نے ایک امام صادق کے شیعہ کو ضائع کیا. یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ امام کے شیعہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے محب اور مسلمان ہیں جو آپ نے ضائع کر دیے. تو ذمہ داری تربیت کی. تو نماز خالی تربیت اپنے کردار سے ہی نہیں ہوتی، خالی تربیت رزق حلال سے نہیں ہوتی، تربیت میں کچھ خدا سے دعا بھی مانگی جاتی ہے. صحیفہ کاملہ کی دعا موجود تربیت اولاد کے حوالے سے. اور یہ 4 رکعت نماز، یعنی والدین کے لیے نماز پڑھو 2 رکعت کافی ہے. اولاد کے لیے 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز. نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں برائے تربیت اولاد 2 رکعت قربتاً الی اللہ. ہر 2 رکعت پر نیت یہی والی ریپیٹ ہوگی. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128 10 مرتبہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128. آیت پڑھ دیتا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اس آیت کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. شروع میں تو مشکل ہوگی لیکن بعد میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پروردگار ہم دونوں کو، مجھے میرے بیٹے کو، یہ 2 ہی تھے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. مجھے میرے بیٹے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے اور میری ذریت میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے. پروردگار ہمیں ہمارے واجبات کو سمجھا دے، ہماری توبہ قبول فرما لے. بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رکعت اول. رکعت دوم میں الحمد کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 2 آیت. ابراہیم آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 آیت یہ پڑھ دیتا ہوں میں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. یہ 2 رکعت نماز آپ کی ہو گئی. پھر 2 رکعت نماز نیت وہی والی ہے. برائے تربیت اولاد یا برائے اولاد؟ مراد تو تربیت ہی ہے، مراد اولاد کی اصلاح کی دعا ہی ہے. رکعت اول میں اس کے بعد الحمد کے بعد اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74. سورہ فرقان آیت نمبر 74. آیت کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پروردگار. پہلے اس کا ترجمہ کر دوں. ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ ابراہیم کی 2 آیات تھیں. اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا دے.
بے شک کہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور روز حساب سارے مومنین کو بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ پہلی 2 رکعتوں میں، رکعت نمبر 2 میں تھی۔ رکعت نمبر 2 کے بعد رکعت نمبر 3، یعنی 2 رکعت نماز بعد میں پڑھ رہے تھے، اس کی رکعت اول میں الحمد کے بعد جو دعا ہے، اس کا ترجمہ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ہمارے پروردگار عطا کر دے، بخش دے، حب لنا، ہمارے لیے بخش دے۔ کیا بخش دے؟ من ذریاتنا و ازواجنا قرۃ اعین، ہماری ذریت میں سے اور ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور چوتھی اور آخری رکعت الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا آدھا حصہ، سورہ احقاف آیت نمبر 15 کا آدھا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، کہاں سے ہوگا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ جملہ آیت کا یہ مکمل ہو گیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی، میرے والدین پہ نازل کی۔ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ایسا عمل صالح انجام دوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ پروردگار میری ذریت میں صالح افراد قرار دے۔ میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوں، توبہ کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ 4 رکعت نماز، ان میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد مخصوص آیت 10 مرتبہ ہے، اور باقی رکوع و سجود و قنوت و تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اس آیت کو ریپیٹ کر لیجئے، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کو 10 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ نماز برائے اولاد، ان تربیت اولاد۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔